عبداللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا 3000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا، یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبیداللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں، میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں، تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے، وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی، کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو، آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے میں، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی،
हुजूर ने बुलाया, पूछा कि किसने खबर की हमारे रात की बात को। तो हजरत अबू लुबाबा कहते हैं खड़ा हो गया, क्योंकि पता है ना भी बताता तो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात की खबर है। हजरत अबू लुबाबा खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह ये जुर्म मेरा है, लेकिन मैंने जानबूझकर के आपका राज इफ्शा नहीं किया और ना ही मुसलमानों की कोई बात जानबूझकर यहूदियों को बताया। मैं तो रास्ते पे जा रहा था और अचानक उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने मुझे बचपन की दोस्ती याद दिलाई और बहुत ज्यादा दबाव डाला। मैंने इशारा किया था बस। जानते हो इस बात पर मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सारे मदीने के सहाबा से कहा आज के बाद से अबू लुबाबा से कोई मुसलमान न सलाम करेगा न मुसाफा करेगा। हुजूर पाक ने फरमाया मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकाट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस खंबे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते। खाने के वक्त हाथ खोलते, उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तुमसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात क्या हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरा जमान पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे? और कुरान का 26वें पारे की ये आयत भी याद रखो, अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो। और जो जासूसी करता है मोमिन के लिए या गीबत करता है उसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सब से कहूंगा जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी हैं, अभी दिन बाकी हैं। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी, न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ। 3000 दिरहम देकर के नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया तब मिलने नहीं गए थे। बुलाया, अचानक गवर्नर हाउस पे कहा, क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो? कहा, मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा, बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है, मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो,
روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا, کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ ماقل بن یسار جو غلام تھا, اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں, میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں, جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے, حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے. کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا, امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے, لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا, ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا, گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صحابی تھے, ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا, اے لوگوں میں زندہ ہوں, مجھے نہیں مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے, تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ. تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزیج کے لوگوں, تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے, تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ. ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا. قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے. یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے. عشاء کی 12,000 لوگ تھے. رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے. صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے, 3 لوگ باقی رہ گئے. تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا. امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے, لیکن ہوا کیا, سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر. پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے, دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے, کوفہ والے گھر بند کر دیتے. ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا, یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہمیں مار ڈالے گا. امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے, پھرتے رہے, دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا, کوئی دروازہ نہیں کھولا. بھوکے اور پیاسے کوفہ میں. یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی. ایک عورت تھی طوعا نام کی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی, امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے, میرے گھر میں رک جائے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی, آپ آئیں میرے گھر. امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے. تو یہ عورت بڑی جانثار تھی,
اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا. اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں. ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی. ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے. صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی. جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں. ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا. جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے. اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا. صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا. پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ حالات ہوتے رہے، اور توعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے. اتفاق ایسا کہ اس توعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا. اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کریں. تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا. تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ توعا باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے. نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے. مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی. اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی. کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے. مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، توعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا.
तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो कटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन अशास वगैरह ने कहा मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए, हम इतना ही कहते हैं। जैसे आज भी आते हैं ना पुलिस वाले, सिर्फ बात करना है, बात करने के लिए जाना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा सिर्फ बात करने के लिए चलो। और उस वक्त अरबों में अमान देने का मतलब यह होता है कि फिर जंग नहीं होती, और उसके लिए जिसने अमान दिया वो तलवार उठा लेता। अरब में यह दस्तूर था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार छोड़ दी, कहा चलो ठीक है तुमने अमान दे दी, मैं चलता हूं इब्ने जियाद के पास, गुफ्तगू करूंगा। जब जाने लगे और उस वक्त जैसे ही उनकी बग्गी में बिठाया गया, घोड़े पर बिठाया गया, तो जालिमों ने पीछे से उनके हाथ बांधना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ बांधे। आपने पूछा जब तुमने अमान दे दिया और सिर्फ बात ही करना है तो फिर ये हाथ बांधना क्यों शुरू किया, ये पहली गद्दारी है तुम्हारी। कहा नहीं इब्ने जियाद के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो आपको उस अंदाज से नहीं ले जाया गया जैसे बुलाया गया था, खींच करके बेइज्जती के साथ लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने लाया गया। अब ये जो मुकालमा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, इब्ने जियाद ने अब गुफ्तगू शुरू की और कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील क्या तुम ये फितना परवरी कर रहे हो? यहां के लोग अमन अमान में थे, यहां के लोग हस्ब आदत बहुत अच्छे मिजाज के थे, और तुमने आकर फितना डाल दिया और हकीकी खलीफा के खिलाफ बगावत किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा ना हम फितना करने के लिए आए और ना यहाँ के लोग अमन अमान में थे। हमको ये खबर दी गई कि यहां तेरे बाप की हुकूमत जुल्म के साथ कायम की गई है और इनके साथ कूफा वालों के साथ जुल्म होता था। हम इनको जमाने रसूल की खिलाफत या जमाने रसूल की हालत पर लाने के लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील तुमको इतनी फिक्र हो गई, तुम तो मदीने में शराब पीने वाले लोग। मुस्लिम बिन अकील ने मुस्कुरा कर कहा पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब, शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है, शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा तू हमसे उस बात का वादा लेना चाह रहा है जो कयामत तक होने वाला नहीं है, जो कयामत तक होने वाला नहीं है, और हमारी जिंदगियां क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस बात पर तू अहद लेना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। इब्ने जियाद ने तलवार निकाली और कहा अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी तलवार से तुम्हारा मुकाबला मुमकिन है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं नहीं कहता था कि तुझ जैसा खून पीने वाला ही शराबी है और तेरे लिए ही ये सजावार है कि तू ही मुसलमान के खून से अपने आप को आलूदा कर सकता है। ये गुफ्तगू होती रही कूफा के गवर्नर हाउस में। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पीछे हाथ बांधकर ऊपर छत पर ले जाने का हुक्म दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां तोड़ी गई, आपकी हड्डियां तोड़ी गई, और उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंका गया। आपका सर मुबारक अलग और जिस्म मुबारक अलग फेंका गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते
تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزو, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا, جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے, اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے, فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں, پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر, ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے, جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے,
وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی, تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے, تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے, یہ اس لیے بتا رہا ہوں موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا, اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا, ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن, کوئی بدبو, نہ ہی بوسیدگی, کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی, ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے, تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا, 80-90 سال کی خاتون, اے مکہ والو, اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے, لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی, لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں. ہمارے لیے موت, ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا, مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں, ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ, اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے, مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا, تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے, سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو, اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر, وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا, لیکن غم ہمارا قدرتی ہے, غم ہمارا فطرتی ہے, آ جاتا ہے. میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے, سہم کر کے, حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں, بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں, اس کی جوتیاں اٹھائیں. یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے, ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں زمانے بدلتے گئے, بدلتے گئے. بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے, لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں, کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے, رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. کلمہ نبی کا, رب کی توحید اور ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. عزیزان گرامی اوقات, امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. یہ وہ حرام الدہر شخص تھا
جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا. اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا. دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے. سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے. امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج
अगर वो तुमको देखेगी तो खुशियों से फूले ना समाएगी, खुश हो जाएगी, चलो मेरे घर। इन दोनों शहजादों को वो उठाई और अपने घर ले आई। अपनी मालिकन से कहा, ऐ खातून, आज हमारे घर बशारत आ गई, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे फातिमा के घर के लाडले आए हुए हैं। वो खातून देखती है, वो तो खुशियों में वजद करने लगती है, मेरा घर आज बहारों से भर गया, मैं रसूलुल्लाह के खानदान को अपने घर कब ला सकती थी, आज मेरी किस्मत जाग गई। बच्चों को नहलाया धुलाया और उन्हें गरम खिलाया और कहा, बच्चों तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं, तुम मेरे घर आराम करो, जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें खुद ले जाकर मदीने छोड़ आऊंगी। इस खातून की बेपनाह मोहब्बत थी इन शहजादों से। लेकिन तारीख में एक अजीब इत्तेफाक रहा है, शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान, ये रिश्ते देखने को मिले हैं इस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर। इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था, यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने दिन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया। बच्चे भाग गए, लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशहूर को पूछा क्या किया, कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया, कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए, मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा, अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश और गजब में आकर के ऐलान किया, जो इन 2 शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त, लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं, लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो, बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक कर उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। दूसरे ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाहू अकबर। ये बच्चे सहम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज। वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा, शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ, लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है,
اے بچوں تم کس کے ہو, کس کے بیٹے ہو, میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے. دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے, کھانا کھلایا ہے, ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے. بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا, کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری, تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو. دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا, غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا. یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی, کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی, وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا, آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا, یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے. ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا, جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نونہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہارے جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا. اس کم عمری میں یہ 2 بچے شہید ہو گئے. کوفہ کی سرزمین پر ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم, تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ
इनके कटे हुए सर लाने के लिए, मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा, ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमाज़त और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराजे तहसीन पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, फिर इस जमाने को तेरी जरूरत है ऐ हुसैन। सलाम उन शहीदान करबला को और सलाम अहले बैत अतहार के उन नौनिहालों को। मौला करीम आखिर जिंदगी तक अहले बैत के कदमों में जिंदगी अता फरमाए और जान निसाराने अहले बैत में हमारा शुमार फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह हम सबका हशर अहले बैत के साए तले अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।